اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی مثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقلمندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تماثیل کو، دناؤں کی باتوں اور ان کے معموں کو سمجھا سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے طوق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر گناہ گار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پتال مردوں کو نگل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ تو اے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ کیونکہ پرندہ کی آنکھ کے سامنے جال بچھانا عبث ہے، اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گات لگاتے ہیں۔ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ فاٹکوں کے مداخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈھیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی۔ اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو لے گی، جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خداوند کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے،
علم و فہم اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست روح کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور گفتگو سے بچائیں جو راست بازی کے راہ کو ترک کرتے ہیں، تاکہ طریقی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی گفتگو میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی برائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ آمین۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناک کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ پیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دنائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا، اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ تند کو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ گجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں۔ شریروں کے گھر میں خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے،
لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دنا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ آمین۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر۔ اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا، وہ تجھے عزت بخشے گی۔ وہ تیرے سر پر زینت کا سہرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا، تیرے قدم کوتاہ نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا۔ اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن سادگوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ گفتگو منہ تجھ سے الگ رہے، دروغ و لب تجھ سے دور ہوں۔ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں۔ نہ داہنے مڑنا نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ آمین۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر اور میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں۔ کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پدال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار رستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر برگشتہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانہ تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائیں تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے، میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند۔ اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت اسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فرشتہ رکھے۔
اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فرشتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ آمین۔ اے میرے بیٹے اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو اے میرے بیٹے چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اپنے آپ کو بچا لے، جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اسرار کر، تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی، اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل چنٹی کے پاس جا، اس کی رکشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا، تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزان کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارے کرتا ہے، اس کے دل میں گجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے اور وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی، وہ یکلخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو قدم، جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے اور جو بائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے، یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت اس سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کی حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکرے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زنائیاں قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کہ اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بڑھے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا، وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ آمین۔ اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو
پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چلاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی، وہ گوگائی اور خود سر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گات میں بیٹھتی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اسے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبح مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں، سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار گلیچے اور مصر کے سوت کے داری دار کپڑے بچھائے ہیں، میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے، ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے، وہ اپنے 7 روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا، وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں، اس کا گھر پتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے۔ آمین۔ امثال اس کا 8 باب۔ کہ حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا، وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے، فاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں، اے سادہ دلو ہوشیاری سیکھو اور اے اہم کو دنا دل بنو، سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے، میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے، سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں، چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر، مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں، خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گمنڈ اور بری راہ اور گوچ گو منہ سے مجھے نفرت ہے، مشورت اور حمایت میری ہیں، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے، میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے، دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی، میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے
اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیم سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کی زمین تھی۔ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دنا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔ امثال اس کا 9 باب۔ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے 7 ستون تراش لیے ہیں۔ اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی مے ملا کر تیار کر لی۔ اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے۔ وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے، آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی مے میں سے پیو۔ اے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ ٹھٹھا باز کو تنبیاں کرنے والا لان تان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دبا لگے گا۔ ٹھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دنا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دنا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دنا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دنا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ احمق عورت گوگائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے، تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے، چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پیتال کی تہ میں ہیں۔ آمین۔ امثال اس کا 10 باب۔ سلیمان کی امثال۔ دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے
لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ شرارت کے خزانے ابس ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دنا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو دروہ کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈانکتا ہے۔ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ دنا دل فرمان بجا لائے گا، پر بکواسی احمق کو چھاڑ کھائے گا۔ راست رو بے کھٹکے چلتا ہے، لیکن جو کچھ روی کرتا ہے سار ہو جائے گا۔ آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے، اور بکواسی احمق کو چھاڑ کھائے گا۔ صادق کا منہ حیات کا درخت ہے، لیکن شریر کے منہ کو ظلم ڈانکتا ہے۔ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈانک دیتی ہے۔ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں، لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے۔ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے۔ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ عداوت کو چھپانے والا دروغو ہے، اور تہمت لگانے والا احمق ہے۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دنا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ احمق کے لیے شرارت کھیل ہے، پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا، اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ جب بگولا گزرتا ہے تو شریر نشٹ ہو جاتا ہے، لیکن صادق ابدی بنیاد ہے۔ جیسا دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں، ویسا ہی کاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی، لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی، لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے، لیکن کچھ کو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہیں، لیکن شریروں کے منہ گج گوئی سے۔ آمین۔ God bless you all. انسال اس کا 11 باب۔ دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا پاٹ اس کی خوشی ہے۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی، لیکن دغا بازوں کی کچھ روی ان کو برباد کرے گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغاباز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے، اور ظالموں کی امید نشت ہو جاتی ہے۔ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے، اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے، لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا۔ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے، اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔
अपने पड़ोसी की तहकीर करने वाला बेअक्ल है, लेकिन साहिब फहम खामोश रहता है। जो कोई लुतरापन करता फिरता है, राजबाज करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जो बेगाना का जामन होता है सख्त नुकसान उठाएगा, लेकिन जिसको जमानत से नफरत है वो बेखतर है। नेक सीरत औरत इज्जत पाती है और तन को आदमी माल हासिल करते हैं। रहमदिल अपनी जान के साथ नेकी करता है, लेकिन बेरहम अपने जिस्म को दुख देता है। शरीर की कमाई बातिल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। सदाकत पर कायम रहने वाला जिंदगी हासिल करता है और बदी का पैरो अपनी मौत को पहुंचता है। कुछ दिलों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन कामल रफ्तार उसकी खुशनुदी है। यकीनन शरीर बेसजा ना छूटेगा, लेकिन सादकों की नस्ल रखाई पाएगी। बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूर की नाक में सोने की नथ है। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। कोई तो बथाराता है पर तो भी तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से ग्रेज करता है पर तो भी कंगाल है। ख्याल दिल मोटा हो जाएगा और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। जो गला रोक रखता है लोग उस पर लानत करेंगे, लेकिन जो उसे बेचता है उसके सर पर बरकत होगी। जो दिल से नेकी की तलाश में है मकबूलियत का तालब है, लेकिन जो बदी की तलाश में है वो उसी के आगे आएगी। जो अपने माल पर भरोसा करता है गिर पड़ेगा, लेकिन सादक हरे पत्तों की तरह सरसब्ज होंगे। जो अपने घराने को दुख देता है हवा का वारिस होगा, और अहमक तना दिल का खादम बनेगा। सादक का फल हयात का दरख्त है, और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। देख सादक को जमीन पर बदला दिया जाएगा, तो कितना ज्यादा शरीर और गुनाहगार को। खुदा उनके कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए मुबारक हो, आमीन। इमसाल उसका 12 बाब। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तिनबियां से नफरत रखता है वो हिवान है। नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरिम ठहराएगा। आदमी शरारत से पायदार नहीं होगा, लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बिश न होगी। नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में कुसीदगी की मानंद है। साधकों के ख्यालात दुरुस्त हैं, लेकिन शरीरों की मशवरत मकर है। शरीरों की बातें यही हैं कि खून करने के लिए ताक में बैठें, लेकिन साधकों की बातें उनको रहाई देंगी। शरीर पुछार खाते और निष्ठ होते हैं, लेकिन साधकों का घर कायम रहेगा। आदमी की तारीफ उसकी अक्लमंदी के मुताबिक की जाती है, लेकिन बेअक्ल हकीर होगा। जो छोटा समझा जाता है, लेकिन उसके पास एक नौकर है, उससे बेहतर है जो अपने आप को बड़ा जानता और रोटी का महताज है। साधक अपने छुपाए की जान का ख्याल रखता है, लेकिन शरीरों की रहमत भी आयन जुल्म है। जो अपनी जमीन में काश्तकारी करता है रोटी से शेर होगा, लेकिन बतालत का पैरो बेअक्ल है। शरीर बदकरदारों के दान का मुश्ताक है, लेकिन साधक की जड़ फैलती है। लबों की खुताकारी में शरीर के लिए फंदा है, लेकिन साधक मुसीबत से बच निकलेगा। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा, और उसके हाथों के किए की जज़ा उसको मिलेगी। अहमद की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दना नसीहत को सुनता है। अहमद का गजब फौरन ज़ाहिर हो जाता है, लेकिन होशियार नदामत को छुपाता है। राज़गो सदाकत ज़ाहिर करता है, लेकिन झूठा गवाह दगाबाजी। बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है।
سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہیں۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ صادق اپنے ہمسایہ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں۔ آمین۔ امثال اس کا 13 باب۔ دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان بربا ہوگی۔ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز و رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راست روح کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے، لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا۔ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی، لیکن محنت جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ امید کے بر آنے سے تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ علم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے، لیکن دغا بازوں کی راہ کٹھن ہے۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دنائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلائے دیتا ہے۔ شریر قاصد بلا میں گرفتار ہوتا ہے، پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ وہ جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے دنا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ بدی گناہ گاروں کا پیچھا کرتی ہے، پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، پر گناہ گار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے، پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آمین۔ امثال اس کا 14 باب۔
دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ راست رو خداوند سے ڈرتا ہے پر گج رو اس کی حقارت کرتا ہے۔ احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانشمندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن گلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں پر راستگاروں میں رضامندی ہے۔ اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا۔ شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے۔ برگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بالتا ہے۔ دنا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ زود رنج بے وقوفی کرتا ہے اور برے منصوبے باندھنے والا گھنونا ہے۔ نادان حماقت کی میراث پاتے ہیں پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے۔ شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیث صادقوں کے دروازوں پر۔ کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے اور مالدار کے دوست بہت ہیں۔ اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں۔ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ دناؤں کا تاج اس کی دولت ہے پر احمقوں کی حماقت ہی حماقت ہے۔ سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروغو دغا بازی کرتا ہے۔ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ رایا کی کثرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی پوشیدگی ہے۔ مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دل راز فاش ہو جاتا ہے۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ عقل مند خادم پر بادشاہ کی نظر عنایت ہے پر اس کا قہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے۔ آمین۔ امثال اس کا 15 باب۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے پر کڑک باتیں غضب انگیز ہیں۔ دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی گفتگو روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے پر تربیت کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ دناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ شریروں کے زیبا سے خداوند کو نفرت ہے پر راست کار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔
راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعذیب ہے اور تندیا سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ جب پتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر۔ ٹھٹھا باز تندیا کو دوست نہیں رکھتا اور دناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر اہم کی خوراک حماقت ہے۔ مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، پر رازداروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے۔ تنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ بے عقل کے لیے حماقت شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے۔ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے، اور باموقع بات کیا خوب ہے۔ دنا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پتال میں اترنے سے بچ جائے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈال دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے۔ برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ خداوند شریروں سے دور ہے، پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فریبی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بخش تندیا پر کان لگاتا ہے دناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تندیا پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آمین۔ انسان اس کا 16 باب۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہے، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے۔ یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے، اور اس کا منہ عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا۔ ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں، تھیلی کے سب پاٹ اس کا کام ہے۔ شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے، کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے۔ صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہے، اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا قہر موت کا قاصد ہے، پر دنا آدمی اسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرہ کے نور میں زندگی ہے، اور اس کی نظر عنایت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے۔ حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے، اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔
راستار آدمی کی شاہراہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ مسکینوں کے ساتھ وطن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ تنا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبان سے علم کی فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، پر احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دنا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے، اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھٹا ہے، وہ جی کو میٹھی لگتی ہے اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے، کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابارتا ہے۔ خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے، اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے۔ گوجرو آدمی فتنہ انگیز ہے، اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ تند خو آدمی اپنے ہمسایہ کو ورگلاتا ہے، اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے۔ آنکھ مارنے والا گجی ایجاد کرتا ہے، اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے۔ سفید سر شفقت کا تاج ہے، اور صداقت کی راہ پر پایا جائے گا۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ کرا گود میں ڈالا جاتا ہے، پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ امثال اس کا 17 باب۔ سلامتی کے ساتھ خوش منوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ عقلمند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا، اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراث کا حصہ لے گا۔ چاندی کے لیے کٹالی ہے اور سونے کے لیے بٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ بد کردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے، اور دروغ و مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے۔ مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہے، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہے۔ خوشگوئی احمق کو نہیں جچتی، تو کس قدر کم دروغ گوئی شریف کو سجے گی۔ رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں بہا جوار ہے، اور وہ جدھر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے، پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ صاحب فہم پر ایک چرکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ شریر محض سرکشی کا جو یان ہے، اس کے مقابلہ میں سنگ دل کاسد بھیجا جائے گا۔ جس ریشنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدم کا اس سے 2-4 ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی حماقت میں اس کے سامنے آئے۔ جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی۔ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے، اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور اپنے ہمسایہ کے روبرو ضامن ہوتا ہے۔ فساد پسند خطا پسند ہے، اور اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب۔ گج دلا
بلائی کو نہ دیکھے گا، اور جس کی زبان گج گو ہے مصیبت میں پڑے گی۔ بیوقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے، لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں۔ صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم متین ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ آمین۔ امثال اس کا 18 باب۔ جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے، اور ہر ایک معقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے۔ شریر کے ساتھ حقارت آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ اہانت۔ انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں، اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے۔ شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں۔ احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے، اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندا ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بائی ہے۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر، اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے، اور فروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے، یہ اس کی حماقت اور خجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے۔ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے، اور دنا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے، اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ قرہ جبروں کو موقوف کرتا ہے، اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ بائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعے کے بینڈوں کی مانند ہے۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے، پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آمین۔ امثال اس کا 19 باب۔ راست رو مسکین گجگو اور احمق سے بہتر ہے، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے، آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے، اور
اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا، اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ بتھیرے لوگ پیاز کی خوشامد کرتے ہیں، اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے۔ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ باتوں سے اس کا پیچھا کرتا ہے، پر ان کو نہیں پاتا۔ جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا، اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا۔ جب احمد کے لیے ناز و نعمت طیبہ نہیں، تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے۔ آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے، اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے، اور اس کی نظر عنایت گھاس پر شبنم کی مانند۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے، اور بیوی کا جھگڑا رگڑا سدا کا ٹپکا۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ خالی نیند میں غرق کر دیتی ہے، اور کہل آدمی بھوکا رہے گا۔ جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے، پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے، اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تادیب کیے جا، اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ شدید الغضب آدمی سزا پائے گا، کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو، تاکہ تو آخرکار دنا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے، اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ خداوند کا خوف زندگی بخش ہے، اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈالتا ہے، اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے منہ تک لائے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو مار، اس سے سادہ دل ہوشیار ہو جائے گا، اور صاحب فہم کو تنبیہ کر وہ علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے، خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ خبیث گواہ عدل پر ہنستا ہے، اور شریر کا منہ بدی نگلتا رہتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں، اور احمقوں کی پیٹھ کے لیے کوڑے ہیں۔ آمین۔ امثال اس کا 20 باب۔ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دنا نہیں۔ بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے، جو کہ اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے۔ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے۔ کاہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے، لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا۔ اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں، لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟
دو طرح کے پاٹ اور دو طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک اور راست ہیں کہ نہیں۔ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے۔ خواب دوست نہ بنو مبادا تو کنگال ہو جائے، اپنی آنکھیں کھول کے تو روٹی سے سیر ہوگا۔ خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی، لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے۔ زر و مرجان کی تو کثرت ہے، لیکن پیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہے۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گروہ رکھ لے۔ دگا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، لیکن آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ ہر ایک کام مشورہ سے ٹھیک ہوتا ہے، اور تو نیک صلاح لے کر جنگ کر۔ جو کوئی لتڑا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، اس لیے کہ تو منہ پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ۔ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اگرچہ ابتدا میں میراث یک لفظ حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا، خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔ دو طرح کے بات سے خداوند کو نفرت ہے، اور دغا کے ترازو ٹھیک نہیں۔ آدمی کی رفتار خداوند کی طرف سے ہے، بس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے۔ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندہ ہے۔ دنا بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر دونے کا پہیا پھرواتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہے، لیکن شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے۔ جوانوں کا زور ان کی شوکت ہے، اور بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے، اور مار پانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ آمین۔ امثال اس کا 21 باب۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ محنتی کی تدابیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے۔ دروغ گوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے، اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشیدہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے، اور جب دنا تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ صادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے، شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے ہیں۔ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالے کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو۔ انصاف کرنے میں صادق کی شادمانی ہے، لیکن بد کرداروں کی ہلاکت
رحم کی راہ سے بھٹکتا ہے، مردوں کے غول میں پڑا رہے گا۔ عیاش کنگال رہے گا، جو میں اور تیل کا مشتاق ہے، مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راست باز کے بدلے میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھر میں ہے، لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے، زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے۔ دنا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے، اور جس قوت پر اس کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبر و مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے، بہت تکبر سے کام کرتا ہے۔ کہال کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں پڑا رہتا ہے، لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے، لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ امثال اس کا 22 باب۔ نیک نام بے قیاس خزانے سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ گجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے، اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا، اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، لیکن وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا۔ ہاں، جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے، اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغا بازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے، باہر شیر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکا اور دناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غیرت گروں کی جان کو غارت کرے گا۔
غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائیں۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ آمین۔ امثال اس کا 23 باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کے تیرے سامنے کون ہے، اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے۔ اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیری دنائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے، وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دنا دل ہے تو میرا دل، ہاں میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گناہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہ، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور خاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھرے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنی ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فاحشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ رہزان کی طرح گاٹ میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غم زدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب قائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے، تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی۔
بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ امثال اس کا 24 باب۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دنا آدمی زوراور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ جو بدی کے منصوبہ باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھٹا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی، اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر تو صادق کے گھر کی گاٹ پہ نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غیرت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداون اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بدکرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بدکردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہان آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے۔ یہ بھی دناؤں کے اقوال ہے، عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں نہ کہے کہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھا وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی رہزان کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ آمین۔
امثال اس کا 25 باب۔ یہ بھی سلیمان کی امثال ہے جن کی شاہ یہودا حزقیہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کی دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے، وزیروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخرکار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعویٰ کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔ با موقع باتیں، روح پہلی ٹوکریوں میں سونے سیب ہے، دنا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی ٹھنڈک، کیونکہ وہ اپنے مالک کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے۔ اپنے ہمسایہ کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک، مبادا وہ دکھ ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ جو اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے۔ مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ شمالی ہوا میغ کو لاتی ہے اور غیبت گو زبان ترشروئی کو۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں۔ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ امثال اس کا 26 باب۔ جس طرح ایام گرمی میں برف اور درو کے وقت بارش، اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی۔ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے، مبادا وہ اپنی نظر میں دنا ٹھہرے۔ جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے۔ جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے، اسی طرح احمق کے منہ میں تماثیل ہے۔ احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے۔ احمق کے منہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چبھنے والے کانٹے کی مانند ہے۔ جو احمق اور راہ گزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے
اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے۔ جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دنا ہے دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ کاہل اپنی نظر میں دنا ہے، بلکہ دلیل لانے والا 7 شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے، ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسایہ کو دغا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا، لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے انگاروں پر کولے اور آگ پر ایندھن ہے، ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کینہ بار دل میں دھگا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی۔ جو گڑھا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ڈھکیلتا ہے وہ پلٹ کر اس پر پڑے گا۔ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔ آمین۔ انسان اس کا ستائش باب۔ کل کی بابت گمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر باری ہے اور ریت وزن دار ہے، لیکن احمق کا جدلانا ان دونوں سے گراں تر ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور گہرے سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے۔ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگے پر وفا ہے، لیکن دشمن کے بوسے با افرات ہیں۔ اسودہ جان کو شہد کے چھٹے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فراحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے دنا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ جڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہے۔ جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے،
اور اس کا داہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے، تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے، اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں، اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہے، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ آمین۔ انسان اس کا 28 باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موصلہ دار می ہے، جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عدل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے تعلق سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راست رو آدمی کچھ رو دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دنا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے، وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دنا ہے، لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راست روح ہے رہائی پائے گا، لیکن گوچ روح نگہان گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی
خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غیرت گر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دنائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت معلوم ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔ آمین۔ امثال اس کا 29 باب۔ جو بار بار تنبیہاں پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔ جو اپنے ہمسایہ کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے، لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں، لیکن دنا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دنا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، لیکن راستار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔ احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دنا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تندیا حکمت بخشتی ہیں، لیکن جو لڑکا بے ترتیب چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا، کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ زاد کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر بندہ ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے۔ آمین۔ امثال اس کا 30 باب۔
یافا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے عتیل اور اقال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی، اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سب پر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیاں کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگا، تا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے، لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑیاں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔ چونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پتال اور بانچ کا رحم، اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی۔ وہ آگ جو کبھی بس نہیں کہتی، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے۔ وادی کے کوے اس کو اچھا لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ زنائیاں کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی۔ 3 چیزوں سے زمین لرزان ہے، بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ غلام جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت بنا ہیں۔ چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں، اور صفان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں۔ اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوش نما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، جنگی گھوڑا اور بکرا، اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے، یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے، تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے اور ناک مروڑنے سے لہو، اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔
آمین۔ امثال اس کا 31 باب۔ بادشاہ کے لیے نصیحت۔ لیموئیل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو اے لیموئیل، بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شیاں نہیں۔ مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خوراش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے طاقستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے ناگرین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر فاٹک میں مشہور ہے۔ جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے، اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کالی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ٹودا ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ آمین۔